اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کتاب صرف سادہ کا آغاز کریں گے۔ یہ کتاب علم صرف کی دوسری کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صرف میر کی تدریس کی اور اس کے 21-22 کے قریب درس ہوئے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ صرف سادہ شروع کریں، اس سے پہلے آپ مقدماتی طور پر صرف میر کو انشاءاللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اس مرحلے پر پہنچیں گے کہ آپ صرف سادہ کو پڑھ سکیں۔ صرف سادہ آپ جانتے ہیں علم صرف میں ہے یہ کتاب، اور اس کا ایک حصہ فعل پر مشتمل ہے یعنی صرف کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ اس کا اسم کے متعلق ہے اور اس میں مکس بحث ہے، یعنی نحوی اور صرفی مکس طور پر ہے بحث، لیکن جو پہلا حصہ ہے فعل کے متعلق صرف میں وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ جو نکات ہوں گے توضیح دینے والے، وضاحت والے، ہم ورڈ پہ ان کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ تعریف علم صرف۔ فرماتے ہیں علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہم چیزیں صرف میر میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ان میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ مزید توضیح کے ساتھ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، لہٰذا جو توضیح کا ہوگا نقطہ وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ آپ اگر صرف میر پڑھ چکے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ علم صرف می آموزد چگونه کلمه ای را به صورتهای گوناگون در آوریم تا معانی مختلف به دست آید۔ تعریف علم صرف۔ علم صرف ہمیں سکھاتا ہے، می آموزد سکھاتا ہے، چگونه کس طرح، کلمے کو مختلف صورتوں میں ہم تبدیل کریں یا مختلف صورتوں میں اس کو ہم لے آئیں تاکہ ہم اس سے مختلف معنی حاصل کریں۔ صرف میر کے بھی مقدمے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ علم صرف ہم اس لیے پڑھتے ہیں، کوئی بھی زبان ہو اس میں صرف موجود ہوتی ہے۔ اب چونکہ زبان جب ایجاد ہوئی تھی تو مثلا انہوں نے ایک لفظ پہلے ایجاد کیا ہوگا، میں اردو کی مثال دیتا ہوں، مثلا لفظ ہے کرنا، یہ ایک مصدر ہے۔ اس سے پھر لفظ انہوں نے بنایا کیا، پھر انہوں نے لفظ بنایا مثلا کرتا ہے، پھر بنایا کروں گا، پھر بنایا مثلا کرو یا مثلا نہ کرو، وہ نہیں کرتا یا وہ کرتا ہے، وہ کرنے والا ہے، اس پر کیا گیا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ ایک لفظ کرنا سے ایجاد کیے گئے ہیں سارے الفاظ۔ تو علم صرف ہمیں بتاتا ہے کہ آپ لفظوں کو کس طرح دوسرے الفاظ میں گھمائیں پھرائیں یا ان کو تھوڑا سا تبدیل کریں تاکہ آپ اس سے مختلف معنی حاصل کریں۔ اب لفظ تو ایک تھا کرنا، ایک فعل کو انجام دینے کے بارے میں یہ لفظ ایجاد کیا گیا تھا، لیکن اسی لفظ سے ہم نے علم صرف کے ذریعے مختلف دیگر الفاظ ایجاد کیے، مثلا کیا یا کروں گا یا کرو، یا وہ کرتا ہے وہ کرے گا۔ تو یہ علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک کلمے کو آپ دوسری شکل میں کس طرح سے لے جائیں تاکہ آپ اس کے دوسرا معنی لے سکیں۔ مثلا کلمہ علم، اب انہوں نے عربی زبان کی مثال دی، مثلا لفظ علم ہے، کلمہ علم یعنی جاننا۔ را طب کے قواعد صرفی بے صورت ہے، یہ کلمہ علم کو قواعد صرفی کے مطابق آپ مختلف صورتوں میں مثلا لے جاتے ہیں۔ مثلا اس کو بناتے ہیں عالمہ، یہ ماضی بنا دیا آپ نے اس سے، لیکن مختلف صرفی قواعد کے ذریعے آپ نے اس کو عالمہ بنایا ہے۔ اس کو آپ مثلا علامہ نہیں بنا سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو مختلف صورت میں لے جائیں، بلکہ جو قواعد آپ کو صرف بتائے گا اس کے مطابق آپ کو لفظ کو گھمانا ہے یا لفظ کو اس صورت میں آپ نے لے جانا ہے۔ علامہ اس کو نہیں بنا سکتے، یا مثلا عالمو، بلکہ جو انہوں نے آپ کو قاعدہ دیا ہے آپ نے اس قاعدے کے مطابق لفظ کو اس صورت میں لے جانا ہے تاکہ آپ صحیح معنی لے سکیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک صرفی قواعد کا خیال نہ رکھا اور آپ نے ایک لفظ کو کسی دوسری صورت میں
تبدیل تو کر دیا لیکن اس سے آپ کوئی بھی معنی حاصل نہیں کریں گے. بے شک آپ عالمو عالمو بولتے رہیں یا علمو علمو بولتے رہیں، کوئی بھی آپ کا یہ لفظ نہیں سمجھے گا، نہ ہی آپ کا معنی اس سے اگلے بندے کو پہنچے گا. یا یعلمو ہے. اب یعلمو یہ قاعدہ اور بعض صرفی قواعد کے ذریعے یعلمو بنا ہے، چند مرحلوں سے گزر کر یہ یعلمو بنا ہے. آپ نے بغیر کسی قواعد کو یوز کرتے ہوئے یعلمو نہیں بنایا اس کو. یا مثلا اگر آپ اس کو یہ علمو کر دیں تو یہ قواعد صرفی کے برخلاف ہے، لہذا آپ اسے کوئی بھی معنی نہیں لے سکتے. قواعد صرفی کے مطابق آپ مختلف صورت میں لے جائیں گے علم کو تو پھر آپ کو یہ والا معنی حاصل ہوگا مضارع والا، ورنہ معنی یہ والا حاصل نہیں ہوگا. یا مثلا اعلم ہے. اب اعلم آپ جانتے ہیں امر ہے، علم یعلمو سے امر ہے. اگر آپ اس کو اعلم کر دیں یا اعلم کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ امر کا نہیں بنایا آپ نے پھر وزن، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی وزن بنایا ہے، قواعد صرفی کے مطابق آپ نے وزن نہیں بنایا. لہٰذا اگر آپ علم یا علم سے کوئی معنی پہنچانا چاہیں گے کسی پر، کسی مخاطب کو، تو وہ یہ معنی نہیں حاصل کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ قواعد صرفی جو اس کے ذہن میں ہیں اور جو آپ کو اپلائی کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے، لہٰذا آپ کوئی معنی بھی دوسرے تک نہیں منتقل کر سکیں گے. اچھا، تو ہمیں اب پتہ چل گیا کہ ہم لفظوں کو مختلف صورتوں میں کیوں لے جاتے ہیں. کیوں لے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے مختلف معنی حاصل کر سکیں. دانستن، ہمارے پاس دانستن تھا فارسی میں. دانستن یعنی جاننا. دانستن کو پھر فارسی زبان والوں نے اس کی صرف کی، اس کو بنا دیا دانست. پھر دانستن کو انہوں نے بنایا میداند. دانستن کو انہوں نے مزید صرف کیا تو بنایا بیدان. یا مثلا آپ اس کی آپ اردو میں مثال لیں اور پھر اردو کے صیغے کی صرف کریں. مثلا آپ کے پاس لفظ تھا جاننا، آپ نے اس کی صرف کی اور آپ نے اس کا صیغہ بنایا جانتا ہے. یہ آپ نے تھوڑی سی صرف کی اور ہے لگایا آخر میں، اور پھر جاننا کو آخری نا کو تا میں اس میں تبدیل کیا مثلا تھوڑا سا. یا مثلا وہ جانے گا، گا لے آئے یہاں پر. یا تو آپ اس سے جانتا ہے سے، جانتا سے، جاننا سے ایک اور صرف کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں جانو یا جان لو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے صرف کی ہے تو آپ سے اس کے لیے مختلف معنی حاصل ہوئے ہیں اس الفاظ کے ذریعے آپ کو. اچھا، وبدس آیت، آپ کو مختلف معنی حاصل ہوتے ہیں صورتیں بنانے سے. وہ یا کلمہ راجل، رجل، آپ کے پاس کلمہ رجل ہے، ایک مرد کا معنی دیتا ہے، رجل یعنی مرد. آپ نے اس کی تھوڑی سی صرف کی، تھوڑا سا اس کی آپ نے صورت کو تبدیل کیا تو کیا بن گیا؟ رجال. رے جیم اور لام تو وہی ہے لیکن بیچ میں الف آ گئی ہے. تو آیا یہ جو ہم نے تھوڑی سی اس کی شکل کو، صورت کو بگاڑا ہے، قواعد صرفی کے مطابق اس کی صورت کو تبدیل کیا ہے، تو اس سے کیا ہمیں کوئی اور معنی حاصل ہوا ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، رجال کا مطلب ہو جائے گا زیادہ مرد. رجل کا مطلب تھا ایک مرد، رجال کا مطلب ہے مردوں، تمام مرد. رجال کا یہ آپ نے پھر تھوڑی سی صرف کی ہے. رجال کا کیا معنی ہوگا؟ رجال کا معنی ہے چھوٹا مرد، یعنی جس کا مثلا مرد تو ہے لیکن اس کو مکمل مرد ہم نہیں کہہ سکتے، تو اس کو رجال کہا جائے گا. یہ تو تھی علم صرف کی تعریف کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے. علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ کلمے کو مختلف صورتوں میں ہم کیسے لے آئیں تاکہ ان سے مختلف معنی حاصل کریں. علم صرف کا فائدہ بھی اسی سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا تھا. فائدہ علم صرف: در هر زبانی بسیاری از کلمات از یک دیگر گرفته می شوند. ہر زبان میں بہت سے کلمات ایک کلمے سے لیے جاتے ہیں. مثلا لفظ ایک تھا جاننا، اب اس کی آپ نے کتنی تصریف کی ہے؟ جاننے کی. مصدر ہے جاننا، اس کی آپ نے ماضی بنایا جانتا ہے، جانتے ہو، جانے گا، جانو گے، تم جانو، وہ نہ جانے، وہ سب مرد جانے، تم ایک مرد جانو. تو لفظ تو ایک تھا جانتا، جاننا، تو آپ نے اس سے کتنے سیغے بنائے ہیں؟ ہزاروں سیغے آپ اس سے بنا سکتے ہیں. فارسی ہو، عربی میں بھی اسی طرح سے آپ ایک لفظ سے دیگر کلمات
لیتے ہیں اور ان سے مختلف معنی لیتے ہیں. بس علم صرف کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں ایک کلمے سے زیادہ کلمات بنا کر دیتا ہے یہ علم صرف، اور ایک کلمے سے جو معنی حاصل ہو رہا تھا، جب ہم اسی ایک کلمے سے زیادہ کلمات بنائیں گے تو ہر ایک کلمے کے بدلے میں ہمیں ایک اور معنی حاصل ہوگا. تو لہٰذا علم صرف ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر اس سے مختلف معنی حاصل کریں. جیسے فارسی زبان میں لفظ تھا گفتم، اصل تو مصدر ہے گفتن، اس کا مادہ کیا ہے؟ گفتن یعنی کہنا. اس سے آپ نے گفتم بنایا، گفتی، گفت، گفتیم، گفتید، گفتن، می گفتم، می گفت، می گفتیم، می گفتید، یا پھر مثلا خواہم گفت، خواہم گفتی، خواہم گفتید، خواہم کیا ہے. اس طرح سے آپ مختلف اس سے جملات بناتے ہیں، مختلف کلمات بناتے ہیں اور مختلف معنی حاصل کرتے ہیں. بنابراین باید علم صرف را بیاموزیم تا کلمات را بشناسیم. بس ہمیں چاہیے کہ علم صرف کو ہم سیکھیں تاکہ مختلف کلمات کی ہمیں پہچان ہو. و بمعانی آنہا پے ببریم، اور ان کے معانی کو ہم سمجھ سکیں. علم صرف ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی عربی زبان تو نہیں سیکھنی، نہ عربوں کی باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم تو علم صرف عربی میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں. دین کے منابع ہمارے کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے، روایات ہیں اور سیرت ہے، تاریخ ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اسلامی منابع عربی زبان میں. تو عربی زبان میں جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ علم صرف پڑھنا پڑے گا. ونیز بتوانی مرائے معانی منظور کلمات مناسب بسازیم، اور ہمیں مختلف معنی کو ونیز بتوانی برائے معانی منظور، ہمارے ذہن میں جو معانی موجود ہیں ان کے لیے ہم مناسب کلمات بنانے کے لیے بھی صرف علم صرف پڑھتے ہیں. ازانچہ گزشت روشن شد، جو ابھی بیان ہوا یا گزرا ہے اس سے روشن ہو گیا کہ فائدہ علم صرف شناختن کلمے، کہ علم صرف کا فائدہ کلمہ کی شناخت ہے اور اس کے معانی و معنی آن و قدرت بر ساختن کلمہ است، اور آپ اس علم صرف کے ذریعے کلمہ کو بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک کلمہ ہوگا، مثلا علم ہے، اس سے آپ ہزاروں صیغے بنائیں گے، ہزاروں کلمے بنائیں گے، اور ہر ایک کا آپ کو معنی بھی علم صرف بتائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے. اگلی بات ہماری موضوع علم صرف ہے. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ وہ ضمناً معلوم شد کہ موضوع علم صرف کلمے است، اور انہی باتوں کے ضمن میں جو ابھی اوپر بیان ہوئی ہیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. یعنی ان علم فقط دربارے ساختمان و خصوصیات کلمے صحبت می کند. اچھا، علم صرف اور علم نحو دونوں کا ہی موضوع کلمہ ہے، لیکن کلمہ علم صرف میں ایک اور جہت سے بحث کیا جاتا ہے اور علم نحو میں ایک اور جہت سے صرف کی مطالعہ کیا جاتا ہے. علم صرف میں کلمہ کو کس جہت سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ساختمان کیا ہے، کہاں سے بنا ہے یہ کلمہ، اصل میں کیا تھا یہ کلمہ، اور مختلف کلمات جب اس سے نکلے ہیں اس ایک کلمے سے تو اصل میں کیا تھے یہ، اور کس طرح سے ہم نے ان کو بنایا ہے. ہمیں سٹرکچر بتاتا ہے علم صرف الفاظ کا. مثلا لفظ عالمہ ہے، اسی کو ہم مثلا تعلیم کر دیں، اسی کو ہم مثلا کسی اور باب میں لے جائیں، مثلا باب افعال میں لے جائیں اعلمہ، یا مثلا علامہ میں لے جائیں، یا مثلا اس کو آپ کسی اور باب میں لے جائیں، عالم کر دیں، اس کو معلوم کر دیں، لا یعلم کر دیں، لا یعلم کر دیں. تو یہ ساختمان الفاظ کی اصل میں کیا ہے، کہاں سے بنے ہیں، سٹرکچر ان کا کیا تھا اصل میں، اور ان کلمہ کی خصوصیات. آیا یہ فعل ہے، اس میں حرف ہے، اور اگر فعل ہے تو اس کی کیا خصوصیت ہے، مثلا مبنی ہے، مورب ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں اس کلمے کی. تو اس چیز کو ہم کس علم میں پڑھیں گے؟ علم صرف میں پڑھیں گے. اچھا، آگے اگلی بات جو آ رہی ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، تو پہلے بتائیں ہمیں کلمہ کیا ہوتا ہے.
کیونکہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرتے ہیں کلمہ کی، فرماتے ہیں کلمہ لفظ مفردی ارض کے دارائے معنی باشد۔ یہ اب انہوں نے ایک تعریف کی ہے، لیکن مختلف نامیوں نے، ابن ہشام نے مثلا اس طرح سے تعریف نہیں کی، انہوں نے ایک اور تعریف، مثلا وہ کہتے ہیں القول المفرد، یا انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ اس الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جس کے معانی ہوں۔ وَبِآن لفظ مستعمل ہم می گویان، لفظ مستعمل بھی اس کو کہا جاتا ہے، کلمہ کو لفظ مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ ودر برابر لفظ بھی معنی کہ لفظ محمل نام دار، لفظ مستعمل کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ لفظ محمل۔ لفظ محمل بھی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی نہیں ہوتا، بس یہ دونوں لفظ ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے مثلا موبائل، یہ ایک لفظ ہے اور اس کا معنی بھی ہے، لیکن ایک ایسا آپ لفظ لے آئیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، مثلا آپ کہیں شبائل، موبائل شبائل، تو شبائل کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، لیکن لفظ ہے یا نہیں ہے؟ لفظ ہے۔ کیونکہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں وہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے۔ اب جو آوازیں منہ سے نکلتی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یا تو ایک ایسی آواز ہے جس کا معنی بھی ہے، جیسے میں ابھی کلمات منہ سے نکال رہا ہوں تو ان کلمات سے آپ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، لہذا یہ مستعمل لفظ ہیں۔ لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، مثلا انسان سو رہا ہے اور اس کے منہ سے خراٹے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، تو یہ الفاظ نکل رہے ہیں اس کے منہ سے، البتہ یہ عربی والے الفاظ ہیں۔ عربی میں لفظ صوت کو کہتے ہیں، اور اردو میں لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو لکھا ہوا ہو، مثلا یہ اردو میں ان کو الفاظ کہا جاتا ہے۔ اردو میں یہ جو لکھے ہوئے ہیں کلمات ان کو لفظ کہا جاتا ہے، جبکہ یہ عربی میں لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ خط ان کو کہا جاتا ہے یا کتابت۔ عربی زبان میں لفظ اسے کہتے ہیں جو منہ سے نکل رہا ہو۔ تو الفاظ منہ سے دو قسم کے نکلتے ہیں، یا تو وہ مستعمل ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں؟ محمل ہوتے ہیں۔ کلمہ میں جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ لفظ کلمہ وہ کلمہ ہے جو معانی رکھتا ہے، نہ کہ وہ کلمہ جو محمل ہے، لہذا وہ ہماری تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اگلی بات ہے اقسام کلمے، کلمہ کی اقسام کتنی ہے؟ یہ جو ہم بولتے ہیں الفاظ کسی بھی زبان میں ہوں، عربی، فارسی، انگلش، اردو، یہ جو ہم اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ صرف عربی زبان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہر وہ زبان جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں، انسان جن کے ساتھ ایک دوسرے تک اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، ہر زبان اس میں جو کلمات بولے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ کلمات عربی مانند کلمات ہر زبان دیگر، عربی زبان کے کلمات دیگر کلمات زبان کی طرح تین دستوں میں تقسیم ہوتے ہیں: فعل، اسم، حرف۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کلمه‌ای است که بر معنای مستقلی دلالت کند۔ فعل ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، و زمان آن را نیز برساند، اور مستقل معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی اس میں زمان بھی موجود ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں تم کرو، یہ جو میں نے ابھی جملہ بولا ہے تم یہ کام کرو، اس میں ایک مستقل معنی بھی پایا جا رہا ہے کہ ایک کام کرنے کا میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک مستقل کیا ہے؟ معنی ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ابھی کرنا ہے، حال میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کرتے ہو، یہ تو ماضی ہو گیا، یا مثلا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو گے، یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یعنی تم بعد میں یہ کام کرو گے، یہ بھی بعد میں نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا ہے تم یہ کام کرو، یہ معنی حال کا، اس سے حال کا معنی بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا جب ہم کہتے ہیں اذهب، برو، جاؤ، اس میں کتنے چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دو چیزیں، ایک تو ہے جانا، جانے کا عمل سمجھ رہا ہے،
اور دوسرا ابھی جانے کا کہا جا رہا ہے ہمیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم جاتے ہو یا تم جاؤ گے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی جاؤ، حال میں، حال کا زمانہ بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ حسنا وہ نیکو شد، مثلا او نیکو شد وہ اچھا ہو گیا یا نیک ہو گیا مثلا، یا آپ کہتے ہیں مثلا یذہبو وہ جاتا ہے، یہاں پر بھی ایک جانے کا عمل سمجھ میں آ رہا ہے اور ایک اس کے مستقبل کا معنی سمجھ آ رہا ہے، یا مثلا وہ جاتا ہے یا جائے گا، اگر جاتا ہے تو ابھی حال کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اگر جائے گا کہیں تو مستقبل کا معنی بھی اس میں موجود پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل۔ تو فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، زمان اور معنی۔ اسم ایسا کلمہ ہے کہ برمعنی مستقلی دلالت کناد، یہ بھی فعل کی طرح مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن فعل سے اس میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے اسم کا فعل سے؟ فرق یہ ہے کہ اسم مستقل معنی پر تو دلالت کرتا ہے، لیکن کسی زمانے کو اس سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بدون دلالت بر اقتران آن معنی بے زمان، بغیر اس کے کہ وہ اسم دلالت کر رہا ہو کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہونے پر، جیسے علم، دانستن، جاننا، مال، ثروت۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ پیسے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ رقم، یعنی پیسے، یہی جو روپیہ ہوتا ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں نے جب روپیہ بولا یا پیسے بولے، اس سے آپ کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ مثلا ماضی میں پیسے، ابھی پیسے، یا مستقبل میں پیسے، زمانہ اس سے نہیں سمجھ آ رہا۔ یا مثلا میں کہتا ہوں علم، اس سے بھی کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، برخلاف فعل کے کہ وہاں پر مستقل معنی بھی ہوتا ہے اور زمان بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے، لہذا فعل زیادہ قیمت رکھتا ہے اسم سے، کیونکہ اس میں مستقل معنی بھی ہے اور زمان بھی پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے حرف کی، حرف کلمہ از کے معنی آن مستقل مستقل طور پر حرف معنی نہیں رکھتا۔ آیا اصلاً معنی نہیں ہوتا حرف کا؟ فضول شے ہے؟ نہیں، فضول شے نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ذاتی طور پر، مستقل طور پر اس کا معنی نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں وَرَبْطُ بَيْنِ کلمات دیگر، لیکن دو کلمات کے درمیان یہ ربط کا معنی دیتا ہے۔ یعنی اگر دو کلمے ہوں اور ان میں آپ نے ربط کا معنی بیان کرنا ہے تو ربط کا معنی دینے کے لیے آپ حرف کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ حرف نہ ہو تو دو کلمات کے درمیان ربط کے معنی کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے فی در جملہ یہ دخلتو فی المدرسہ، میں داخل ہوا مدرسے میں۔ اچھا، ومن از در جملے خرجتو من الدار، میں گھر سے خارج ہوا یا نکلا۔ تو یہاں پر خرج دو ایک کلمہ ہے، دار ایک کلمہ ہے، ان دو کے درمیان ربط کو من بیان کر رہا ہے۔ یا دخلتو اور مدرسہ کے دو کلمات میں حرف من کیا ہے؟ ربط بیان کر رہا ہے۔ اس سے ہم مستقل معنی تو نہیں سمجھتے، لیکن کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اس سے ربط کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ توجہ کنید والا نقطہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سوالات آپ انشاءاللہ خود حل کریں۔ توجہ کنید، صورت و شکل حرف ہمیشہ ثابت ہے، حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، ایک ہی رہتی ہے، حرف کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر من ہے لفظ یا فی ہے، فی قیامت تک فی ہی رہے گا، آپ فی کو کبھی بھی نہیں چھیڑ سکتے۔ فی کو فے کر دیں، فوے کر دیں، یا مثلا فیا کر دیں، فیا کر دیں، یہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں چینج ہوگا، فی فی ہی ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اسم اور فعل کی صورت اور شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے، لہذا در علم صرف از حرف بحث نمی شود، علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حرف کی بحث علم صرف میں کیوں نہیں کی جاتی، تو جو تشریحات ابھی تک بیان ہوئی ہیں اس کا جواب آپ کے لیے دینا ممکن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو جواب آتا ہے تو بہت خوب، لیکن میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ حرف کی بحث علم صرف میں کیوں نہیں کی جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ علم صرف ہم کیوں پڑھتے ہیں؟
کلمات کو مختلف صورتوں میں تبدیل کرتے ہیں اس میں، اور مختلف معنی حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف تو اصلاً اپنی شکل و صورت تبدیل ہی نہیں کرتا، جبکہ ہم نے علم صرف میں کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ کی شکل و صورت کے تبدیل ہونے کو پڑھنا ہے، یعنی ایسا کلمہ جو شکل و صورت ہی تبدیل نہیں کرتا اس کا علم صرف میں بحث کرنا بنتا ہے، اس کا علم صرف میں بحث کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ حرف میں تصریف نہیں ہوتی، حرف میں شکل و صورت تبدیل نہیں ہوتی، اور جن کلمات میں شکل و صورت تبدیل ہوتی ہے وہ ہم علم صرف میں بحث کریں گے، لہذا حرف پہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ بس ہمارا یہ کام آسان ہو گیا علم صرف میں۔ بس ہمیں کلمات میں سے صرف 2 کلموں کو بحث کرنا ہے صرف میں، تیسرے کلمہ کو ہم نے پہلے دن ہی اپنی بحث سے خارج کر دیا۔ وہر کجا لفظ کلمے آورده شد فقط فعل و اسم مقصود کہتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں پر لفظ کلمہ آئے فقط اس سے فعل اور اسم مراد ہوں گے۔ بنابر این مباحث این کتاب در 2 بخش فعل و اسم عنوان می گردہ، جیسا کہ ابتدائی درس میں بیان ہوا تھا کہ اس کتاب کے 2 بخش ہیں، پہلی بات میں ہم فعل پڑھیں گے اور دوسری بخش میں، دوسرے حصے میں ہم اسم کی بات پڑھیں گے۔ تیسری بخش یا تیسرا پارٹ اس کتاب کا اصلاً ہے ہی نہیں، کیونکہ حرف سے ہم نے بحث نہیں کرنی، حرف میں تصریف نہیں ہوتی، حرف میں شکل و صورت تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ ایک سری مطالب متفرقے در خاتمے مطرح خواہد شد کے آخر میں کتاب کے خاتمے میں ہم مطالب متفرقہ بیان کریں گے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور کام بھی یہاں پر کیا ہے کہ اکثر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اسم فعل اور حرف کہا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے جو تقسیم کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فعل اسم اور حرف، یہ کیسے انہوں نے کر دیا؟ تو اس کا بھی جواب یہ بنتا ہے کہ ہم چونکہ ابتدا میں فعل کی بحث کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے فعل کو ابتدا میں لایا ہے اور دوسرے نمبر پر اسم لائے ہیں، ورنہ جو باقی کتابیں ہیں ان میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں، فعل اسم حرف۔ فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق اس طور پر بنتا ہے کہ اگر آپ پہلے بحث ہی فعل کے بارے میں کر رہے ہیں تو پہلے نام بھی آپ فعل کا لیں، اور دوسری باکس میں چونکہ آپ اسم کی بات کریں اس لیے دوسری جگہ پر آپ اسم کا نام لائے ہیں۔ اور شاید اس کی ایک اور وجہ بھی ہو، اور وہ شاید یہ ہو کہ علم صرف میں، شاید ہم نے یہ صرف امیر میں بھی یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ حرف فعل میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اسم کے، اسم میں زیادہ تصریف نہیں ہوتی۔ درست ہے کہ آپ اس میں بھی تصریف کرتے ہیں، لیکن اس کی شکل و صورت میں آپ تھوڑا سا تصرف کر سکتے ہیں، اس کی شکل و صورت کو بس 2-3 صیغوں میں آپ کر سکتے ہیں کنورٹ، زیادہ نہیں کنورٹ کر سکتے کہ اس کی شکلیں صورتوں کو آپ جدا کرتے جائیں اور اس سے مختلف معنی حاصل کرتے جائیں۔ اسم میں بہت تھوڑی تصریف ہوتی ہے، اسم کی شکل کو آپ زیادہ نہیں چھیڑ سکتے، اس کی شکل و صورت کو 2-3 صیغوں میں آپ لے جا سکتے ہیں اور 2-3 معنی اس سے آپ عکس کر سکتے ہیں، خلاف فعل کہ فعل میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے تصریف۔ تو چونکہ ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں اور فعل میں صرف زیادہ ہوتی ہے تصریف، اس لیے ممکن ہے انہوں نے فعل کو کیا کیا ہو؟ مقدم کیا ہو۔ ابھی یہاں پر انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، مثلا کلمہ کی مثال میں انہوں نے کہا کہ مثلا علم ہے، یا مثلا اوپر انہوں نے مثال دی تھی رجلن، تو رجلن کی انہوں نے کتنی کی ہے تصریف؟ رجلن سے آپ کتنے صیغے بنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ رجلن سے آپ یا مثلا رجالن بنا سکتے ہیں، یا رجلان بنا سکتے ہیں، یا رجالن، ان 3 کے علاوہ آپ رجلن سے کوئی اور صیغہ نہیں بنا سکتے۔ رجلن کا مطلب ہے ایک مرد، رجلان جو یہاں پر نہیں آیا اس کا مطلب ہے 2 مرد، رجال ان کا مطلب ہے بہت سارے مرد، اور رجال ان کا کیا مطلب ہے؟ رجال ان کا مطلب کوچک یعنی چھوٹا مرد۔ اس کے علاوہ اسم سے آپ دیگر معنی حاصل نہیں کر سکتے، اس کی شکل و صورت انہی 4 صیغوں میں ہی تبدیل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور 5واں صیغہ اس سے آپ نہیں بنا سکتے۔ برخلاف فعل کے
کہ علم سے آپ نے پہلا فعل ماضی بنایا، اس کے 14 سیغے ہیں، فعل مضارع بنایا، اس کے 14 سیغے ہیں، پھر امر کے 14 سیغے ہیں، پھر جہاد کے 14 سیغے ہیں، پھر نہیں کے 14 سیغے ہیں، پھر اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، پھر صفت مشبہ ہے، پھر جہاد مجہول ہے، پھر ماضی مجہول ہے، مضارع مجہول ہے۔ اس طرح سے آپ سینکڑوں سیغے بنا سکتے ہیں جو کہ ہم علم صرف میں پڑھیں گے، اور یہی ہمارا کام ہے علم صرف میں کہ ہم فعل کی تصریف کرنا سیکھیں۔ تو ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے فعل کو مقدم کیا ہو۔ آج ہمارا پہلا درس ختم ہوا، اگلا درس انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے جامد و مشتق سے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔